السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر عظیم ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، محترم ناظرین، ساری زندگی اللہ کا احسان مانتے رہیں اور اس کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتے رہیں۔ اللہ اگر توفیق دے تو حج کریں، عمرہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، اللہ کی عبادت جس طرح سے بھی ہو کرتے رہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے ہمیں اسلام جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ آپ سوچئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کی خاطر کیا کیا نہ کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بن پڑا میرے آقا نے سب کچھ کیا۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اور سیرت کی بہت ساری باتوں کو بھی جانا ہوگا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے، اسلام کی کامیابی کے لیے کوششیں کی ہیں۔ ایک واقعہ اور سماعت فرمائیے۔ یزید بن رکانہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ۔ حضرات، یزید ابن رکانہ کون تھا؟ یہ عرب کے مشہور پہلوان رکانہ کا بیٹا تھا۔ حضرات محترم، یہ عرب کا بڑا مشہور پہلوان تھا اور بڑا نامور پہلوان تھا۔ یہ ہر کسی پر غالب آ جاتا اور ہر جگہ کامیابی حاصل کرتا تھا۔ حضرات محترم، رکانہ کا بیٹا یزید یہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 300 بکریاں لے کر حاضر ہوا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے کشتی لڑیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نے تمہیں پچھاڑ دیا تو تم کتنی بکریاں مجھے انعام میں دو گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے کہا تو اس یزید ابن رکانہ نے کہا کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں گے تو میں آپ کو 100 بکریاں دے دوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ حضرات محترم، کشتی کا ایک اصول ہے کہ جب دو پہلوان آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو ملاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکانہ کے بیٹے یزید پہلوان سے اپنا ہاتھ ملایا۔ اب کشتی کی تیاری ہوئی اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی دیکھتے یزید ابن رکانہ کو پٹک دیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ حیرت سے آپ کا منہ تکنے لگا، سوچنے لگا کہ ارے یہ کھجور کھانے والے، یہ بکریوں کی دودھ پینے والے، ان کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ ایک دن کھاتے ہیں، ایک دن نہیں کھاتے ہیں، کئی دن تک ان کے گھر میں چولہے نہیں جلتے ہیں، مگر ان کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ اس یزید ابن رکانہ کو کیا معلوم تھا کہ ان کے اندر پیغمبرانہ طاقت تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وعدے کے مطابق اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 بکریاں دے دی، مگر پھر دوبارہ اس نے کشتی لڑنے کا چیلنج دیا۔ کہاوت بہت مشہور ہے کہ تکبر انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ اے میرے ناظرین، اے میرے سامعین، کبھی اپنے علم پر، اپنی دولت پر، اپنی شہرت پر تکبر نہ کریں۔ یاد رکھیے، تکبر انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یزید ابن رکانہ نے دوسری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کشتی لڑنے کا چیلنج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اس کی پیٹھ زمین پر لگا دی۔ وہ کشتی کا ایک اصول ہے کہ پہلوان کی پیٹھ کو اگر زمین پر لگا دیا جائے تو اس کی ہار ہو جاتی ہے۔ اس نے پھر 100 بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں۔ پھر تیسری بار اس نے کشتی کے لیے للکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول فرما لیا۔ وہ اپنے غرور اور اپنے
طاقت کے غرور میں گھمنڈ میں جو ہے یہ سوچ رہا تھا کہ میں ان کو ہرا دوں گا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ میرے آقا پیغمبرانہ طاقت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی اس کے چیلنج کو قبول فرمایا اور کشتی لڑ کر زور کے ساتھ اس کو زمین پر دے مارا کہ وہ چت ہو گیا، اس کی پیٹھ زمین سے لگ گئی۔ اس نے باقی 100 بکریاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرات محترم، دیکھا آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت اسلام کی خاطر، تبلیغ اسلام کی خاطر کس طرح عرب کے ایک مشہور پہلوان سے زور آزمائی کیا اور پھر اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرمایا۔ حضرات، یزید ابن رکانہ جب تیسری بار بھی ہار گیا تو وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارا عرب گواہ ہے کہ آج تک کوئی پہلوان مجھ پر غالب نہیں آ سکا، مگر آپ نے 3 بار جس طرح مجھے کشتی میں پچھاڑا ہے اس سے میرا دل مان گیا کہ یقیناً آپ خدا کے نبی ہیں، اس لیے کہ کشتی میں کوئی مجھ پر غالب نہ آ سکا اور آپ غالب آ گئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ یہ کہا اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسلمان ہو جانے سے بے حد خوش ہوئے اور اس کی 300 بکریاں واپس کر دی۔ زرقانی شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرات، آپ نے کیا سمجھا اس واقعے سے؟ کیا یہ لڑائی، یہ کشتی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یزید ابن رکانہ کے درمیان تھی؟ نہیں میرے پیارو، بلکہ یہ کشتی جو تھی، یہ کشتی در حقیقت حق اور باطل کی تھی، اور حق کو تو غالب آنا ہی تھا، حق کو تو کامیاب ہونا ہی تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے اور یزید ابن رکانہ کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں چلتے چلتے آپ سے گزارش کروں گا، اے میرے پیارو، اے میرے سامعین، میرے ناظرین، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی زندگی کو نہ ملائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبرانہ طاقت عطا فرمایا تھا، ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال تھے۔ کون تھا دنیا میں جو میرے آقا سے آگے بڑھ جاتا، کامیاب ہو جاتا؟ حضرات، ہماری زندگی نبی پاک کی زندگی سے بہت مختلف ہے۔ ان کی زندگی، ان کی طاقت پیغمبرانہ طاقت تھی، اور ہم جو ہیں امت ہیں، امت۔ حضرات، لہٰذا میں پھر چلتے چلتے آپ سے گزارش کروں گا، اے میرے بزرگوں، اے میری ماں اور بہنوں، اور اے میرے نوجوانوں، ہر نشہ آور چیز سے توبہ کر لیجئے۔ نشہ نہ صرف ہمارے جسم پر غالب آتی ہے بلکہ ہمارے عقل پر بھی غالب آ جاتی ہے، ہمارے عقل کو بھی کمزور کر دیتی ہے، ہمارے جسم کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اچھی غذا کھائیں، اور جسم کی طاقت کے لیے سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے نماز۔ نماز پڑھیں، اللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یقیناً آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چلتے چلتے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے دینی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جو باتیں اچھی لگیں لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔